انڈیا کا مشہور کنگلومریٹ ہے، ایک بہت بڑی کمپنی ہے وچ از کالڈ ٹاٹا موٹرز اینڈ ٹاٹا اسٹیل، اور پتہ نہیں ٹاٹا از لٹرلی ایئر لائن وستار، ایک ایئر لائن ہے جس میں جو کہ ٹاٹا اون کرتی ہے آف کورس. تو ٹاٹا از اے ہیوج گروپ، اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر خبریں سنتے ہیں تو ہمیں دل بھی دکھتا ہے، لیکن اب جو ریالٹی ہے وہ ریالٹی ہے. انڈیا ہم سے بہت آگے نکل چکا ہے، اور اسپیشلی ان کی جو اسٹاک مارکیٹ کی جو خبریں آتی ہیں وہ جب بھی آپ سن رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ اس کے بعد the stock market has boomed. Indian stock market is booming right now. آپ نے ریسنٹلی بھی یہ خبر سنی ہوگی کہ انڈین اسٹاک کا جو ہے جو ٹوٹل کیپٹلائزیشن ہے، یعنی ٹوٹل ویلیو آف شیئرز ان انڈین اسٹاک مارکیٹ، اس نے حال ہی میں ہانگ کانگ کو پیچھے چھوڑ دیا. دنیا کی چوتھی سب سے بڑی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بن گئی ہے. انڈیا کی اپنی اکانومی کے سائز سے جو ہے وہ ان کی اکانومی، ان کی اسٹاک مارکیٹ کا سائز جو ہے وہ بڑا ہو گیا ہے. سو آج جو اس میں بڑی خبر آئی وہ یہ کہ ٹاٹا جو گروپ ہے اس کی اگر ٹوٹل کیپٹلائزیشن دیکھی جائے، یعنی اس کی ٹوٹل ویلیو ٹاٹا کی دیکھی جائے، تو دیٹ ہیز ایکسیڈڈ دی جی ڈی پی آف پاکستان. یعنی پاکستان کی جو پوری معیشت کا سائز ہے اس سے بڑا اس وقت ٹاٹا گروپ جو ہے اس کا جی ڈی پی ہو چکا ہے. میں اگر ایگزیکٹ نمبر دیکھوں اس وقت، سو انڈیا کا جو سب سے بڑا بزنس کنگلومریٹ ٹاٹا ہے، اس کی ٹوٹل کیپٹلائزیشن از $365 بلین رائٹ ناؤ، اور پاکستان کی اگر جی ڈی پی دیکھی جائے تو دیٹس جسٹ $341 بلین. سو یو کین امیجن ہاؤ بگ ٹاٹا ہیز بیکم. بٹ یاد رہے دس از دا مارکیٹ ویلیو آف دیئر شیئرز. یہ ان کی شیئرز کے مطابق، شیئرز اوپر بھی جاتے ہیں نیچے بھی جاتے ہیں، اور ایسا ہے وہ سلسلہ رہتا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ یہ بھی یاد رہے کہ جی انڈیا کی جو دوسری سب سے بڑی کمپنی ہے in terms of capitalization, that TCS, no, not the TCS, it's the Tata Consultancy Service, اور اس کی ویلیو is around $170 billion. So you can imagine کہ even the second biggest company کی جو capitalization انڈیا میں ہے that is 50% of the total size of the Pakistan economy. So yeah, this is pretty amazing. اور ٹاٹا کی اگر آپ بات کریں، naturally we know about رتن ٹاٹا، اور خیر اب تو وہ معاملات سیکنڈ جنریشن نیکسٹ جنریشن پہ جو ہے وہ جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے آگے اپنے نیفیو کو، خاصے نیفیو ہی تھے ان کے جن کو انہوں نے ہینڈ اوور کیا تھی کمپنی کو، لیکن پھر وہ معاملات بن نہیں پائے تھے. اینڈ آئی تھنک ہی پاسڈ اوے اور سم تھنگ، کیا ہوا تھا، لیکن خیر. بٹ دے آر لٹرلی انٹو ایوری تھنگ. اگر ہم ٹاٹا کی بات کریں، سو into energy and into airline. میں نے آپ سے ذکر کیا ٹاٹا موٹرز، you would know they're big and they own some of the big brands in the world, Jaguar اور Land Rover. اور اس کے علاوہ power, yes, energy کی اگر ہم بات کریں they've been pretty big in that. hotels کی بات کریں، so and yeah, lots of things that they're doing. so کہتے یہ ہیں کہ ٹاٹا کی کوئی 25 ڈفرینٹ کمپنیاں جو ہیں وہ لسٹڈ ہیں ان دا اسٹاک مارکیٹ. سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ایگریگیٹ آف آل دیز کمپنیز. ہم ٹاٹا کی بات کریں تو پھر یہ چیز نکل کر آتی ہے. سو پاکستان کی اکانومی نیچرلی وی نو اسٹرگلنگ رائٹ ناؤ. بیک ٹو بیک 2 اچھے گروتھ کے سال دکھانے کے بعد پچھلے 2 سال پاکستان کی اکانومی لٹرلی جیسے کہ ریورس گیئر لگ گیا، اور لٹرلی ریورس گیئر لگ گیا، بیکاز پچھلے سال جو ہماری اکانومی کے ریوائز نمبرز آئے تھے اس کے مطابق پاکستان سے اکانومی شرینک، اکانومی جو ہے وہ پاکستان کی چھوٹی ہوئی ہے. اس سال ایکسپیکٹڈ ہے کہ پاکستان کی اکانومی گرو کرے گی، لیکن پاکستان کی اکانومی بہت ہی میگر نمبر کے ساتھ یا بہت ہی چھوٹے نمبر کے ساتھ جو ہے وہ گرو کر رہی ہوگی. ہارڈلی اگر ہم نے 2% بھی گروتھ ریٹ ہٹ کر دیا تو وہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی. آگے ہماری پوری کی پوری اکانومی از گوئنگ ٹو بی ڈپینڈنٹ آن دا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ. میں ابھی ایک پیپر میں نے پڑھنا شروع کیا ہے پاکستان کے ڈیٹ کے اوپر، پاکستان کا انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈیٹ جو ہے اس کے کرائسس کے اوپر، اور ایک تھنک ٹینک نے جو اکنامکس کے حوالے سے لکھتا ہے اس نے یہ پیپر بنایا ہے. عمار حبیب ہمارے دوست، اور اکثر ہمارے رفتار کی ٹرانسمیشن میں بھی ایک دن آئے تھے، اکثر میں ذکر بھی کرتا رہتا ہوں عمار کا، میرے پوڈ کاسٹ میں بھی ایک بار آ چکے ہیں میرے یوٹیوب چینل پہ. عمار از ون آف دا آتھرز آف دیٹ رپورٹ. اور عمار نے صبح وین آئی ووک اپ، سو ہی ہیڈ سینڈ می دیٹ 68 پیج رپورٹ. اس کو میں نے ابھی پڑھنا شروع کیا، بٹ اٹ لکس لائک اے ویری کمپریہنسو رپورٹ آن دا کرنٹ پاکستان کا جو قرضوں کی صورتحال ہے، جو کہ ایک خوفناک صورتحال ہے. اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ فچ جو کہ ایک انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی ہے، اس نے پاکستان کے پوسٹ الیکشن سینیریو کے اوپر جو ہے وہ ایک کافی آئی ووڈ سے کہ پریشان کن سی ایک تصویر یا ایک منظر کشی جو ہے وہ کی ہے، جس میں بتایا یہی ہے کہ پاکستان کے لیے آنے والے حالات جو ہیں وہ کافی مشکل ہو سکتے ہیں ان ویو آف دس انسٹیبلٹی جو اس وقت پاکستان کی معیشت میں چل رہی ہے. اور لگ یہی رہا ہے کہ پاکستان کے جو ہمارے قسمتوں کے فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں
they are also not interested in resolving the problem right now. ان کو یہ ہے کہ ہم نے جو ایک جس طرح اس نے بولا تھا نا قاضی نے کہ پتھر پہ لکیر ہے 8 فروری کے الیکشن, تو اس نے بھی یہی بول دیا تھا کہ جی ہمارے جو قسمتوں کے فیصلے کرنے والے ہیں کہ نون لیگ اقتدار میں آئے گی, یہ پتھر پہ ایک لکیر ہے. پاکستان کی عوام کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس لکیر کو جو ہے وہ مٹانے کی کوشش کرے, لیکن the headwinds are very strong. People may not, میں بار بار یہ بات بول رہا ہوں کہ شاید وقتی طور سے ہم نہ جیتیں, لیکن لانگ ٹرم میں جو ہے وہ جیت ہماری ہی ہوگی اور جیت عوام کی ہوگی انشاءاللہ. چلیں جی, alright, so yeah, I mean with a very heavy heart, I mean it's never انڈیا کے ساتھ اب جب کمپیئر کرتے ہیں ہم, ایک زمانہ تھا آئی تھنک آزادی کے کئی سالوں تک پاکستان کی اکانومی واز اہیڈ آف انڈیا, لیکن اس کے بعد سے پر کیپٹا کی احمد بات کریں 2008 تک پاکستان ایکچولی واز اہیڈ کمپیئر ٹو انڈیا ان ٹرمز آف جی ڈی پی پر کیپٹا, لیکن اس کے بعد سے جو ہے وہ تھنگز ہیو بین گون ڈاؤن ہل. اور آپ جانتے ہیں کہ پھر اس کے بعد سے ہوا کیا تھا, یہ زرداریز اینڈ دیز نواز شریفز اینڈ آل, انہوں نے جو پاکستان کی اکانومی کو مینیج کیا ہے, وی نو واٹ ہیز ہیپنڈ. چلیں جی, یہ ہو گئی